اسی لیے ماہ رمضان المبارک میں جس کتاب کا نزول ہوا ہے اور اسی ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر فرض قرار دے دیا، اور وہ ایسا فرض قرار دے دیا ہے کہ کوئی اضافی جبر نہیں کیا گیا ہے کہ پہلی دفعہ امت مسلمہ پر یہ روزے فرض قرار دیے گئے، بلکہ اس سے پہلے بھی جتنے امتیں گزری ہے ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ کسی پر سال بھر کے روزے فرض کیے گئے تھے، کسی پر ہر مہینے کے چند روزے فرض کیے گئے تھے، کسی پر کسی ہفتے کے اندر چند روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن اس امت پر یہ احسان کیا گیا کہ اس پر صرف ایک سال کے اندر ایک مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے، اور ان کے لیے تمام حلال چیزوں کی اجازت دے دی گئی جو گزشتہ اقوام نے وہ مختلف مراحل میں اپنے آپ پر حرام کر دیے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے بھی آزمائش کی بنیاد پر ان کی حرام قرار دیے ہوئے چیزوں کو مستقلاً حرام قرار دے دیا۔ لہٰذا اس ماہ رمضان کی اہمیت کو دیکھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن کتنا اہم کتاب ہے۔ جب قرآن کی اہمیت کو ہم جانیں گے تو پھر ہم اس ماہ رمضان کی اہمیت کو بھی جانیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر نہیں، جیسا کہ تجھ سے قبل گزری ہوئی قوموں پر یہ فرض کر دیے گئے تھے ویسے ہی فرض کیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ جب تم یہ روزے رکھو گے لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بنو، اور یہ پرہیزگار بننے کے لیے اس طرز عمل کو رکھا گیا ہے۔ پہلی آیت میں جو روزے کے حوالے سے ہے اس میں لعلکم تتقون ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری آیت میں ایام معدودات کے بعد وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ماہ رمضان کی ان روزوں کو جب تم اہمیت دو گے اور ان روزوں کو رکھو گے اور تم ان کی اہمیت کو جانو گے تو خیر لکم، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھو اور جانو اس چیز کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو۔ اور تیسری آیت میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جب قرآن کے نزول کی اہمیت کے ساتھ ماہ رمضان کی اہمیت بتائی گئی تو آخر میں بتایا گیا لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، یا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ جب یہی روزہ ہمارے لیے پرہیزگاری کا ذریعہ بھی ہے، ہمارے لیے جاننے کے لیے اور خیر کا ذریعہ بھی ہے، ہمارے لیے شکر گزاری کا ذریعہ بھی ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں بندے میری قربت پاتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کر لیں تو ان کو کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں، میں ان سے دور نہیں ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اجیبو، میں جواب بھی دیتا ہوں، اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ماہ رمضان اللہ کی قربت پانے کا مہینہ ہے۔